السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ٹی وی میں ہوں کاشف جوید، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فیض الرحمان صاحب۔ ان سے یہ جانیں گے، ان کی عمر جو ہے 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے سیلاب دیکھے اور ان سیلاب کے دوران جو حکومتی مینجمنٹ تھی ان کا کیا جو رویہ تھا، اور آج جو 2025 میں سیلاب آیا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومتی جو رویہ ہے وہ آج سے 50 سال 70 سال پہلے جو تھا ویسے کا ویسا ہے یا اس میں کوئی بدلاؤ آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سیلاب دیکھے ہیں؟ جو سب سے پہلا سیلاب مجھے یاد ہے جو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آیا۔ اچھا۔ اور اس دور میں دو باتیں میں نے نوٹ کی جی۔ پہلی بات، ہمارے اسکول خالی کروائے گئے۔ اچھا۔ اور اسکول خالی کروانے کے بعد وہاں ان لوگوں کو رکھا گیا۔ اچھا۔ کم از کم 10 15 20 دن وہ لوگ رہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات مجھے یاد ہے وہ یہ ہے تو حکومت کے خلاف، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں۔ بٹر آئل۔ اچھا۔ مثلاً ہمارے اوپر تھوڑی سی کو غربت آ گئی تو ہم چھپ کے ڈالڈا گھی لاتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے ماموں نے کچھ عرصے کے بعد ہمیں بتایا کہ جس سیلاب کے بدلے میں باہر کے ملکوں میں، مجھے یاد نہیں پڑتا ڈینمارک تھا یا کوئی اس طرح کا کوئی ملک تھا، اچھا، اس نے ہالینڈ تھا، اس نے بٹر آئل بھیجا جی۔ یہ سیلاب زدگان، یہ سیلاب زدگان کے لیے اوپر انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ اچھا، بٹر آئل، بٹر آئل نا، انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ فار ریفوجیز۔ اچھا، فار ریفوجیز کے یہ جو سیلاب آیا اس کے ریفوجیز کے لیے۔ اچھا۔ وہ بٹر آئل اکبری منڈی میں بکا جی۔ اچھا، پرائیویٹ میں بکا؟ پرائیویٹ میں بکا، اور کم از کم 1.5-2 سال بکتا رہا جی۔ تو مطلب جو سیلاب اور اس کی جو وہ امداد نہیں، چونکہ لوگوں کو بٹر آئل کی سمجھ نہیں تھی تو اس کی قیمت اتنی تھی کہ ڈالٹے سے تھوڑی سی زیادہ۔ اچھا۔ کیونکہ لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹن پیک میں آئل یا بٹر آئل بھی بکتا ہے دنیا میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بٹر آئل کھانا شروع کیا۔ اچھا۔ اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے اوپر میں نے غور سے پڑھا انگلش میں، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے یہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کل جو ہے وہ ہمارے ملک کے بڑے معروف قانون دان ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے ایک فوٹو شیئر کی 1976 کی تھی، جب وہ صوبائی وزیر اطلاعات ہوتے تھے، اور گجرات کے ایک سیاستدان ہیں مشتاق پگا والا، ان کے ساتھ یہ جو گڑ بنانے والے کڑا جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دریائے چناب پار کر کے جو سیلاب زدگان ہے نا ان سے وہ جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ 1976 کی بات ہے، اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، آپ اس وقت ینگ ایج میں ہوں گے۔ تو آج جب 2025 ہے تو 1976 سے لے کے 2025 تک کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس وقت بھی یہ لوگ یہی ڈرامے کر رہے تھے، اور آج بھی یہ لوگ وہی ڈرامے کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا سا آیا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی جو مینول جو کشتیاں ہوتی تھیں یا گڑ کے کڑا وغیرہ، ان کے اوپر بیٹھ کے ڈرامے کرتے تھے۔ آج کل یہ ہیلی کاپٹر اور یہ جو موٹر والے کا فرق نہیں، یہ مطلب کب ہم ان معاملات کو سیریس مثلا کیا کریں گے کہ سلوار اونچی کر لیں گے، پانی کے اندر چلے جائیں گے، اور فوٹو بہت زیادہ، اس دور میں فوٹو کم تھی، فوٹو بہت زیادہ، کہیں گے جی ہاں، کہیں گے جی یہ دن رات کام کر رہا ہے جی، یہ ادھر سے سیدھا آیا جی اور یہ فوراً پہنچ گیا جی۔ دوسرے لفظوں میں ہم صرف نمائش کرتے ہیں، میں ایک پارٹی کا نہیں کہہ رہا، سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ آخری بات، ہمارے اندر کوئی خلوص نہیں ہے، ہم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں آتا۔ دوبارہ سمجھیں، اپنا گھر خالی چھوڑنا بہت مشکل بات ہے، چاہے وہ کسی طرح کا کچا گھر ہے۔ وجہ، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کو گھر میں کوئی چیز نہیں ملے گی، سب چوری کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا 2010 کے بعد سے اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی ہے، تو ہر دفعہ ظاہر سی بات ہے جو ایک مونسون کا ایک اسپیل چلتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اور اس خطے میں، یہ صدیوں سے ہے، صدیوں سے یہ چل رہا ہے نا، اور سب کو پتہ ہوتا ہے بارشیں آنی ہیں، دریاؤں میں طغیانی آئے گی تو سیلاب بھی آئے گا ڈیفینیٹلی۔ لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، کبھی آپ دیکھیں مطالعہ پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، نہ صرف پاکستان کے پاس، برصغیر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میدانی علاقے ہیں
پنجاب ہے، انڈیا کا پنجاب ہے اور باقی جو میدانی علاقے ہیں، یہاں پہ جب انگریز کی حکومت تھی انہوں نے یہاں پہ ڈیمز نہیں بنائے، انہوں نے یہاں پہ نہری نظام نہروں کو یوز کیا پانی کو سیو کرنے اریگیشن کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر کوئی بعد میں یہاں پہ ڈیمز بنے بھی ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں جن سے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ بجلی کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ جو رٹ لگانا کہ ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو سیلاب نہ آتا، کیونکہ دیکھیں اس کے ملٹائی جو فیکٹرز ہیں. ابھی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا میں جو بڑے جو پروڈیوسرز ہیں جو گڈز جو بیچتے ہیں دنیا کو، جس میں چائنا، امریکہ، انڈیا اور یورپ سر فہرست ہے. اب یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے جو ہم پچھلے 20 سال سے بتا رہے ہیں جی امٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو 1.5 سے 2 جو ہے سینٹی گریڈ پہ لے کے آنا ہے. لیکن یہ صرف یوٹوپیا ہے، کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی پروڈکشن تو کم نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے جو سستی پروڈکشن ہے وہ بنتی ہے کول یوز کرنے سے، پیٹرول یوز کرنے سے، ڈیزل یوز کرنے سے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم ان ایریاز میں ڈیم بھی بنا لیتے ہیں تب بھی اگلے سال اس سے بدترین سیلاب آئیں گے، لوگ پھر جو ہے اس سے متاثر ہوں گے، انٹل کہ ہم جو ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں صرف پاکستان نہیں، اس کو سمجھے صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ پورا خطہ، پوری دنیا میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرامے کر کے فوٹو سیشن کروا کے لوگوں کو کوئی امداد دے کے چند ہزار کی یہ معاملات حل کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا کوئی ورکیبل پلان ہے. تو آپ بطور ڈاکٹر جب سیلاب آتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس سارے جو ہے سیناریو میں کیا اقدامات حکومت کو، ایک فرد کو، ایک شہری کو کیا اقدامات کریں؟ میں مثال دینے لگا ہوں جی. فوری طور پہ کہیں گے کہ جو موبائل ہیں سینٹر ہیلتھ کے، وہ مختلف جگہوں پہ لگا دیں گے. لیکن جو عملہ جائے گا، جو اس کے ساتھ چیزیں جائیں گی، یا تو وہ ناکافی ہیں یا وہ متعلقہ نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے جو بے گھر ہوتے ہیں وہ انسانوں سے پہلے سانپ ہوتے ہیں. وہ بے گھر ہوتے ہیں کیونکہ سیلاب آ گیا، پانی اس کے کھو میں چلا گیا. اب سنیک کو ہر وہ جگہ جو خشک لگے گی وہاں پہ جائے گا، اور وہ سب سے پہلے درختوں پہ جاتا ہے. اور انسان بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ درختوں سے لٹک جائیں یا درختوں کے اوپر بیٹھ جائیں سیلاب سے بچنے کے لیے. تو جو سنیک کی ویکسین ہے وہ نہیں ملے گی. اب جو باقی چھوٹی موٹی دوائیاں ہیں ان کا عملاً کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز وہ پانی چاہیے جو جراثیم سے پاک ہو. چاروں طرف سیلاب کا پانی ہے لیکن وہ پی نہیں سکتے. تو آج کی انسانوں کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیرائل واٹر جیسے یہ مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے وہ سپلائی کرنا، اور وہ سیلاب سے 2 مہینے پہلے آپ کے سٹور میں ہو کہ یہ ہونا ہے. اسی طرح میں جیسے مثال دیا سنیک کی، اس طرح باقی مثالیں. پھر یاد رکھیں کہ سانپ جو ہے اس نے نی جوائنٹ، جس کو ہم پنجابی میں گوڈا کہتے ہیں، اس سے نیچے کاٹنا. تو آپ وہ شوز لوگوں کے پاس ہونے چاہیے چمڑے والے، جو کہ جس طرح یہ کارکن کھیتوں میں کام کرتے ہیں ویتنام میں دوسروں میں، تو انہوں نے وہ شوز پہنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ صرف سانپ کا تو مسئلہ نہیں، باقی جو کیڑے مکوڑے ہیں جو اس کے بچاؤ کے لیے بھی شوز اسپیشل ہوتے ہیں جی. تو کون دے گا یہ؟ لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. میں یہی کہتا ہوں نا، جہاں نہ لوگوں کو شعور ہے نہ حکومت کو شعور ہے. بلکہ حکومت نے تو یہ جو ہے نا ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ کوڑا ٹیکس بھی جو ہے نا لگا دیا ہے. بدلے میں یہ کوئی فیسیلٹی دے ہی نہیں رہے. حکومت کا تو ایک کام ہے نا لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے ان کی ویلفیئر پہ لگانا، لیکن ٹیکس تو ہم سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں ہماری جو عام آدمی کی جو کیپیسٹی اس سے زیادہ، لیکن بدلے میں فیسیلٹی نہ ہونے کے برابر. مثلا میں دونوں کو بلیم کر رہا ہوں. حکومت وہ چیزیں نہیں کرتی جس کی ضرورت پیش آئے، صرف دکھاوا. ہم نے موبائل کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. عملاً جو اس کی کارکردگی ہے کوئی بھی حکومت تو نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، لوگ بھی اچھے نہیں ہیں. لوگوں کی نیت یہ ہے، حتیٰ کہ کئی ذمہ دار ایسے ہیں جنہوں نے اخلاقی محبت کے طور پہ جانوروں کے سنگل کھول دیے کہ اگر یہ نہیں بچتی تو مرے نہ، کسی اور کے پاس زندہ چلی جائے. ٹھیک ہے. میں نا ایک ڈاکٹر صاحب ایک نا بہت بڑے پاکستان کے صحافی ہیں، اور میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ ان کا نام نہ لیا جائے، میں نام ان کا لے دیتا ہوں. جاوید چودھری صاحب ہیں. ان کا بڑا ہی جو ہے نا موضوع کا خیز بیان تھا ٹویٹر پہ اور ان کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ. انہوں نے یہ کہا
کہ جو سیلاب سے مویشی جو ہے بہہ کر آئے ہیں انڈیا سے، مثال کے طور پہ بھینسیں اور بیل اور بکریاں، تو جو لوگ صاحب مویشی نہیں تھے وہ جناب ان کو تو روزگار مل گیا، اب وہ مویشی پکڑیں اور ان کو جو ہے وہ اپنے ضرورت کے لیے استعمال کریں. مطلب ایک صحافی اس طرح کی عامیانہ اور تھرڈ کلاس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی جو ہے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں باقی ملکوں میں جب سیلاب آتے ہیں تو وہ لوگ کیا اقدامات کرتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کی جملے بازی کرنا اور بلو دا بیلٹ جو ہے نا ایک سارکاسٹک قسم کے، حکومت کے ریٹ ہونی چاہیے جی، حکومت کے ریٹ ہونی چاہیے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے اور کس قسم کا یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں جی، سیلاب کے دنوں میں جانور چوری کرتے ہیں، یعنی ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، سامان چوری کرتے ہیں. تو اب ایک طرف دیکھیں اللہ کی پکڑ ہے اور دوسری طرف کیا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو مولوی طبقہ ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو سیلاب ہے نا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اوپر جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے. میرا یہ آپ سے کاؤنٹر کویسچن ہے کہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں 40-42 جو شینجن میں بھی شامل نہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ان میں سے تقریباً 10 سے 15 ممالک ہیں جن کو لیڈ جو ہے بطور پرائم منسٹر اور بڑے بڑے عہدوں پہ، ایون کہ جو یورپی یونین کی جو چیئرمین ہے وہ بھی ایک لیڈی ہیں. تو وہاں پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، وہ تو پراپر جو ہے وہ انسانی طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں. تو کیا یہ کہنا کہ یہاں پہ پنجاب پہ ایک خاتون کی حکومت ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو واقعہ ملتا ہے نا ملکہ سبا والا، تو وہ کیا تھی؟ حکمران تھی. ایک فقرے میں جواب دیتا ہوں جی. ابوالکلام آزاد کا لٹریچر میں نے بہت پڑھا جی، اور مجھے یہ پوائنٹ نہیں ملتا تھا کہ کیا انشورنس کروائیں کہ نہ کروائیں. اچھا. تو اس نے ایک فقرے نے مجھے راہ بتائی، جب تک کسی ملک میں اسلامی نظام مکمل نہیں نافذ، اگر مکمل نافذ ہو جائے مت بنائیں کسی خاتون کو، لیکن جب اسلام نافذ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کسی ایک کو نامینیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی خاتون کیوں ہے؟ پاکستان میں قطعاً اسلام نافذ نہیں ہے، پاکستان میں سوشلزم بھی نہیں ہے، دیکھیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اسلام نافذ نہیں ہے. تو بات ختم. پھر ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ خاتون کیوں ہے. یہ مسئلہ اس وقت ابھرا تھا جب ایوب خان اور قائد اعظم کی سسٹر تھی فاطمہ جناح، تب بھی مودودی صاحب نے یہی فقرہ کہا تھا. تو یہ اپنے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا مس گائیڈ کر کے اپنے وقت ضائع کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں چلیں پروگرام کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ سیلاب تو ظاہر سی بات ہے یہ ریٹرن آن دا وال ہے، آئندہ آنے والے سالوں میں زیادہ شدت سے، اس سے بھی شدت کا زیادہ ہے. تو اس کا آپ کو کوئی لگتا ہے حکومت واقعی میں سیریس ہے یا پھر اسی طرح مزید ڈرامے؟ میرے نزدیک اگلے 100 سال تک یہ اسی طرح رہیں گے جی، یعنی کہ کوئی امید نہ رکھے. برین سٹارمنگ، کچھ ایسے لوگ اسٹرانگ لوگ پارلیمنٹ میں آ جائیں جن کا حکم چلے، جو جتنے مرضی کمزور ہوں، کالے ہوں، قابل نفرت ہوں، لیکن لوگ کہیں کہ یہ اتنے ذہین ہیں کہ یہ 10 سال اگلی بات آپ کو بتا دیں گے. یعنی کہ کیپیبل ہو آپ، یہ تھنک ٹینک ہو، تھنک ٹینک جو فیصلے کرے، ہر حکومت اس پہ عمل کرے، لازمی باؤنڈ ہو کے عمل کرے. جی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ گفتگو کی، اور آپ بھی ذرا سوچیے اس بارے میں کہ صرف ڈیم بنانے سے یہ سیلاب نہیں روکے جا سکتے، اور یہ کہنے سے کہ چونکہ پنجاب میں ایک خاتون کی حکمرانی ہے اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں اس کو مینج کرنا ہوگا، نہ صرف ہمیں بلکہ اس خطے کو، اس دنیا کو، یہ کلائمیٹ جو چینج ہے اس کو سیریس لینا ہوگا. اگر ہم نے یہ سیریس نہ لیا تو آئندہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ شدت سے سیلاب آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.